بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشاء کی نماز کے بعد محمد بن قاسم نے 500 نوجوان اس مہم کے لیے منتخب کیے اور ان کے گھوڑے باقی لشکر کے حوالے کر کے محمد بن ہارون کو پیش قدمی کا حکم دیا۔ خود اپنے جانثاروں کے ساتھ ایک پہاڑی کی اونٹ میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ آدھی رات کے وقت چاند روپوش ہو گیا۔ محمد بن قاسم نے قلعے کا رخ کیا۔ راستے کے تمام پہاڑی کے محافظ محمد بن ہارون کی پیش قدمی کو تمام لشکر کی پیش قدمی سمجھ کر اپنی اپنی چوکیاں خالی کر کے مشرق کی طرف جا چکے تھے۔ سندھی سواروں نے قلعہ میں بھیم سنگھ کو مشرق کی طرف مسلمانوں کی غیر متوقع پیش قدمی سے باخبر کر دیا تھا۔ وہ 300 سپاہی قلعے کے اندر چھوڑ کر مسلمانوں کے لشکر کا راستہ روکنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ تیسرے پیر محمد بن قاسم قلعے سے 1 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑی پر پہنچ چکا تھا۔ دور چٹانوں میں بھیم سنگھ کے سواروں کے گھوڑوں کی اونچی آواز گونجی اور محمد بن قاسم نے اپنے ساتھیوں سے کہا وہ قلعہ خالی کر کے جا رہے ہیں، ہمیں جلدی کرنی چاہیے، لیکن قلعے کے اندر حفاظت کے لیے تھوڑی بہت فوج ضرور موجود ہوگی، اس لیے تمہاری طرف سے کوئی شور نہ ہو۔ تمہاری طرف سے ذرا سی آہٹ قلعے کے محافظوں کو باخبر کر دے گی، اور ان کی تعداد 40 بھی ہوئی تو وہ بھی ہمیں کافی دیر تک قلعے کے باہر روک سکیں گے۔ یہ ہدایت دینے کے بعد محمد بن قاسم نے اپنے جانبازوں کو چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں تقسیم کیا اور قلعے کی طرف پیش قدمی کی۔ قلعے کے قریب پہنچ کر یہ فوج آس پاس کے ٹھیلوں میں چھپ گئی۔ فصیل پر پہرہ داروں کی آوازوں میں تھکاوٹ اور نیند کی جھلک تھی اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ بولنے کے بجائے بڑبڑا رہے ہوں۔ محمد بن قاسم اپنے ساتھ 10 نوجوانوں کو لے کر فصیل کے ایک نسبتاً پرسکون حصے کی طرف بڑھا اور کمن ڈال کر اوپر چڑھنے کے بعد رسیوں کی سیڑھی پھینک دی۔ اس جگہ پر پہرے دار گہری نیند سو رہے تھے۔ آن کی آن میں محمد بن قاسم کے 6 ساتھی فصیل پر چڑھ گئے، لیکن 7واں بھی اوپر نہ پہنچا تھا کہ چند قدم کے فاصلے پر ایک سپاہی نے چونک کر مشعل بلند کرتے ہوئے کہا، کون ہے؟ دوسرے سپاہی نے چلا کر کہا، دشمن آ گیا، ہوشیار۔ محمد بن قاسم نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور ساتھ ہی ایک زوردار حملے سے فصیل کا بہت سا حصہ خالی کرا دیا۔ یہ نعرہ سن کر قلعے کے باہر چھپے ہوئے سپاہی آگے بڑھے اور کمندیں ڈال کر فصیل پر چڑھنے لگے۔ قلعے کے اندر آرام سے سونے والے سپاہی ابھی اپنی تلواریں سنبھال رہے تھے کہ محمد بن قاسم کے 50 سپاہی فصیل پر پہنچ گئے۔ پہرے داروں نے زیادہ دیر فصیل پر مزاحمت کرنے کے بجائے اندر جا کر گہری نیند سونے والے ساتھیوں کو جگانا زیادہ مناسب خیال کیا، اور انہوں نے زیادہ دیر ڈٹ کر لڑنے پر ایک سرنگ کے راستے فرار ہونے کو ترجیح دی۔ سرنگ بہت تنگ تھی اور تمام سپاہی بیک وقت اس میں گھسنا چاہتے تھے۔ بعض نے مایوس ہو کر قلعے کا دروازہ کھول دیا، کوئی پیدل، کوئی گھوڑے پر سوار ہو کر قلعے سے باہر نکل آیا۔ قلعے کا دروازہ کھلتا دیکھ کر مسلمان بھی فصیل پر چڑھنے کا خیال ترک کر کے اس کی طرف بڑھے۔ زیادہ آدمیوں کو فرار کا موقع نہ مل سکا۔ دشمن نے چاروں طرف سے مایوس ہو کر تلواریں سونت لی، لیکن تھوڑی دیر مقابلہ کرنے کے بعد ہتھیاریں ڈال دیے۔ قلعے کے اندر سرنگ میں جمع ہونے والے سپاہی بری طرح ایک دوسرے سے دست و گریبان تھے۔ ان کا شور سن کر محمد بن قاسم ایک پہرے دار کی نیچی ہوئی گہری مشعل اٹھا کر چند سپاہیوں کے ساتھ مختلف کمروں سے گزرتا ہوا ایک تہخانے کے دروازے پر پہنچا اور فارسی زبان میں بولا، تم میں سے جو فرار ہونا چاہتے اس کے لیے قلعے کا دروازہ کھلا ہے، تم اپنے ہتھیار پھینک کر جا سکتے ہو۔ محمد بن قاسم ایک طرف ہٹ گیا۔ راجا کے سپاہیوں میں جو فارسی جانتے تھے انہیں ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور محمد بن قاسم کا مطلب انہیں سمجھایا۔ محمد بن قاسم کو شکوک کی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے تہخانے سے باہر نکلے۔ بعض نے سرنگ کو ترجیح دی، لیکن محمد بن قاسم نے کے اشارے سے چند سپاہی تہخانے میں داخل ہوئے اور تلواریں چھوڑ کر سرنگ کے منہ پر کھڑے ہو گئے۔ محمد بن قاسم نے کہا، جب تمہارے لیے ایک راستہ کھولا ہے تو تم تنگ اور تاریک راستہ کیوں اختیار کرتے ہو؟ ہم پر اعتبار کرو، اگر تمہیں قتل کرنا مقصود ہوتا تو تمہاری گردنیں ہماری تلواروں سے زیادہ دور نہیں۔ محمد بن قاسم کے یہ الفاظ سن کر باقی سپاہی بھی ہتھیار پھینک کر تہخانے سے باہر نکل آئے۔ محمد بن قاسم نے واپس قلعے کے دروازے پر پہنچ کر اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ قلعے سے باہر نکل والوں کے راستے میں مزاحم نہ ہو۔ یہ لوگ جھجک جا کر قدم اٹھاتے اور مڑ مڑ کر پیچھے دیکھتے ہوئے قلعے سے باہر نکل گئے۔ مفتول دشمن کے ساتھ یہ سلوک سندھ کی تاریخ میں ایک نیا باب تھا۔
ایک معمر سپاہی ایسا ایسا قدم اٹھاتے ہوئے دروازے تک پہنچا اور کچھ دیر سور کر واپس آ گیا۔ محمد بن قاسم نے اس سے کہا اگر قلعے میں تمہاری کوئی چیز کھو گئی ہے تو تلاش کر سکتے ہو۔ اس نے غور سے محمد بن قاسم کی طرف دیکھا اور سوال کیا کیا عرب فوج کے سپہ سالار آپ ہیں؟ ہاں میں ہوں، محمد بن قاسم نے جواب دیا۔ دشمن کسی حالت میں بھی نیک سلوک کا مستحق نہیں ہوتا، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا؟ ہمارا مقصد دشمن کو تباہ کرنا نہیں بلکہ اس کو سلامتی کا راستہ دکھانا ہے، تو یقین رکھیے کہ آپ پر کوئی فتح پا نہیں سکتا۔ یہ لوگ جنہیں آپ اپنے رحم کا مستحق سمجھتے ہیں کل آپ کے جھنڈے تلے جمع ہو کر ان مغرور بادشاہوں کے خلاف جنگ کریں گے جو گرے ہوئے دشمن پر رحم کرنا نہیں جانتے۔ وہ یہ کہہ کر دروازے سے باہر نکل گیا۔ محمد بن قاسم نے قلعے کا چکر لگایا، چند تہخانے کھانے پینے کی اشیاء سے بھرے ہوئے پڑے تھے، استبل میں 60 گھوڑے موجود تھے۔ محمد بن قاسم کو یقین تھا کہ محمد بن ہارون کے تعاقب میں جانے والی فوج یہ قلعہ فتح ہو جانے کی خبر سنتے ہی واپس آ جائے گی۔ اس نے محمد بن ہارون کے پاس 4 سوار یہ پیغام دے کر روانہ کیے وہ کسی محفوظ مقام پر پڑاؤ ڈال کر اس کے احکام کا انتظار کرے۔ اس کے بعد اس قلعے کا دروازہ بند کر کے فصیل پر چاروں طرف تیر انداز بٹھا دیا۔ قلعے پر جا بجا اسلامی پرچم نصب کر دی۔ محمد بن قاسم فصیل پر کھڑا طلوع آفتاب کا منظر دیکھ رہا تھا۔ اسے مشرق سے 30-40 سواروں کا ایک دستہ قلعے کی طرف آتا دکھائی دیا۔ محمد بن قاسم اور اس کے ساتھی سے سندھ کی فوج کا دستہ سمجھتے ہوئے کمانوں پر تیر چڑھا کر بیٹھ گئے۔ یہ سوار قلعے سے کوئی 300 قدم کے فاصلے پر رک گئے اور ایک سوار اپنے ساتھیوں سے علیحدہ ہو کر گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتا ہوا فصیل کی طرف بڑھا۔ تیر انداز محمد بن قاسم کے اشارے کا منتظر تھا۔ محمد بن قاسم نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے منع کیا۔ سوار نے فصیل کے نیچے پہنچ کر گھوڑا روکا اور عربی زبان میں کہا ہم زبیر کے ساتھی ہیں، ہمیں اندر آنے دو۔ محمد بن قاسم نے آگے جھک کر پوچھا تمہارا نام خالد ہے؟ جی ہاں، اس نے جواب دیا۔ اپنے ساتھیوں کو بلا لو۔ خالد نے مڑ کر اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا۔ محمد بن قاسم نے سپاہیوں کو قلعے کا دروازہ کھولنے کا حکم دیا۔ قلعے سے باہر نکل کر خالد سے سوال کیا تمہاری بہن کہاں ہے؟ خالد نے جواب دیا وہ میرے ساتھ ہے لیکن زبیر نہیں آیا، وہ باقی فوج کے ساتھ ہے۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ ہم اس قلعے میں ہیں؟ ہمیں یہ خبر مل چکی ہے، آپ مکران کی سرحد عبور کر چکے ہیں، ہم سندھی سپاہیوں کا بھیس بدل کر یہاں پہنچے۔ آپ حیران ہوں گے کہ راجہ کی فوج کا سالار ہمیں یہاں سے 4 میل دور ایک پہاڑی پر پہرا دینے کے لیے متعین کر چکا ہے۔ ہم سخت بے چینی سے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ آج قلعے سے فرار ہونے والے سپاہی وہاں پہنچے، انہوں نے بتایا کہ یہ قلعہ فتح ہو چکا ہے۔ ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں۔ سپہ سالار کہاں ہے؟ محمد بن قاسم نے مسکراتے ہوئے ایک ساتھی کی طرف دیکھا اور اس نے جواب دیا تم سپہ سالار سے ہی باتیں کر رہے ہو۔ تھوڑی دیر بعد خالد کے باقی ساتھی ان کے قریب پہنچ کر گھوڑے سے نیچے اترے۔ محمد بن قاسم نے ان سب پر ایک سرسری نگاہ ڈالنے کے بعد کہا لیکن تمہاری بہن کہاں ہے؟ خالد نے مسکرا کر مردانہ لبان میں ایک نقاب پوش کی طرف اشارہ کر دیا۔ محمد بن قاسم نے کہا خدا کا شکر ہے کہ آپ کی صحت اب ٹھیک ہے۔ ہاں زبیر ابھی باقی فوج کے ساتھ ہیں۔ زبیر کا نام سن کر ناہید نے اپنے کانوں اور گالوں پر اچانک حرارت محسوس کی اور پیچھے مڑ کر مایا کی طرف دیکھا۔ مایا بھی اس طرح مردانہ لباس پہنے ہوئے تھی۔ اس نے آنکھ بچا کر ناہید کے بازو پر چٹکی لی اور آہستہ سے کہا ناہید مبارک ہو۔ محمد بن قاسم نے پھر ایک بار خالد کے تمام ساتھیوں کی طرف دیکھا۔ ایک سفید ریش قوی ہیکل آدمی کی طرف مصافحہ کرتے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ شاید تم گنگو ہو، میں تمہارا اور تمہارے ساتھیوں کا شکر گزار ہوں۔ گنگو نے محمد بن قاسم کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے خالد کی طرف دیکھا اور خالد نے کہا گنگو اور اس کے ساتھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ گنگو نے اپنے لیے سعد کا نام پسند کیا ہے۔ محمد بن قاسم نے الحمدللہ کہہ کر یک کے بعد دیگر سب سے مصافحہ کیا اور ناصر الدین جیران کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے اس نے کہا آپ غالباً ناصر الدین ہیں، آپ نے ہمارے لیے بہت تکلیف اٹھائی ہے، خدا آپ کو اجر دے اور یہ شاید آپ کی ہمشیرہ ہے۔ خالد نے کہا یہ بھی مسلمان ہو چکی ہے اور اس کا نام زہرہ ہے۔ زہرہ نے ناصر الدین کے قریب آ کر دبی زبان میں پوچھا یہ کون ہے؟ ناصر الدین نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کر کے یہ سوال خالد کے کانوں تک پہنچا دیا۔ خالد نے بلند آواز میں کہا یہ ہمارے سپہ سالار ہیں۔ سعد، گنگو اور اس کے ساتھی حیران ہو کر محمد بن قاسم کی طرف دیکھنے لگے۔ دور سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ فصیل سے ایک پہرے دار نے آواز دی دشمن کی فوج آ رہی ہے۔ یہ لوگ جلدی سے قلعے میں داخل ہوئے۔ محمد بن قاسم نے فصیل پر چڑھ کر دور سے تک نگاہ ڈالی۔ جنوب اور مشرق کی طرف سندھ کے ہزاروں پیادے اور سوار سپاہی قلعے کا رخ کر رہے تھے۔ محمد بن قاسم نے اپنے 10 سپاہیوں کو گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے نائب
تک یہ پیغام پہنچانے کا حکم دیا کہ وہ شام سے پہلے اس جگہ پہنچ جائیں۔ سپاہی گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ محمد بن قاسم نے ہدایت کی کہ وہ مغرب کی طرف سے چکر کاٹ کر حملہ آور لشکر کی زد سے نکل جائیں اور پھر اپنی منزل کا رخ کریں۔ سپاہی گھوڑوں کو سرپٹ دوڑاتے ہوئے قلعے سے باہر نکل گئے۔ حملہ آور قریب آ چکے تھے۔ محمد بن قاسم نے قلعے کا دروازہ بند کرنے کا حکم دے کر دوبارہ فصیل پر چڑھ کر چکر لگایا اور تیر اندازوں کو ہوشیار رہنے کی تاکید کی۔ فصیل کے ایک کونے پر خالد اور اس کے ساتھی نہایت بے تابی سے حملہ آوروں کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کے درمیان ناہید اور زہرہ کو دیکھ کر محمد بن قاسم نے کہا، خالد انہیں نیچے لے جاؤ، یہاں ان کی ضرورت نہیں۔ ناہید نے جواب دیا، آپ ہماری فکر نہ کریں، ہم تیر چلانا جانتی ہیں۔ تمہاری مرضی، لیکن سر ذرا نیچے رکھو۔ محمد بن قاسم یہ کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ بھیم سنگھ کے سپاہیوں نے گھوڑوں کو ٹیلوں کے عقب میں چھوڑ کر چاروں طرف سے قلعے کا محاصرہ کر لیا اور چٹانوں اور پتھروں کے مورچے بنا کر قلعوں پر تیروں کی بارش کرنے لگے۔ قلعے کی فصیل کے مورچوں میں بیٹھنے والوں کے لیے حملہ آوروں کے تیر بے اثر ثابت ہوئے۔ محمد بن قاسم نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ فقط قلعے پر دشمن کی یلغار روکنے کے لیے تیروں کا استعمال کریں۔ بھیم سنگھ نے اپنی فوج کے تیروں کا قلعے سے کوئی جواب نہ پا کر راجہ دائر کی جے کا نعرہ بلند کیا اور چٹانوں اور پتھروں کی آڑ میں چھپ کر تیر چلانے والے لشکر نے چاروں طرف سے قلعے پر دھاوا بول دیا۔ جب یہ لشکر قلعے کے محافظوں کی تیروں کی زد میں آ گیا تو محمد بن قاسم نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور یہ نعرہ ابھی فضا میں تعلیل نہ ہوا تھا کہ قلعوں سے تیروں کی بارش ہونے لگی۔ بھیم سنگھ کے سپاہی زخمی ہو کر گرنے لگے، لیکن 20,000 کی فوج چند سو سپاہیوں کے نقصان کی پرواہ نہ کرتی ہوئے قلعے کی فصیل تک پہنچ گئی۔ کمندے ڈال کر قلعے پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن تیروں کی بوچھاڑ کے سامنے ان کی پیش نہ کی گئی۔ چند ساعتوں کے بعد بھیم سنگھ کے قریباً 2,000 آدمی قلعے کی دیواروں کے آس پاس ڈھیر ہو کر رہ گئے اور اسے فوج کو پیچھے ہٹنے کا حکم دینا پڑا۔ دوپہر تک بھیم سنگھ نے قلعے پر 3 بار یلغار کی، لیکن تینوں مرتبہ اسے مایوس ہو کر پیچھے ہٹنا پڑا۔ سپہر کے وقت بھیم سنگھ ایک فیصلہ کن حملہ کی تیاری کر رہا تھا کہ اسے پیچھے سے محمد بن قاسم کی باقی فوج کی آمد کی اطلاع ملی۔ اس نے سواروں کو حکم دیا کہ وہ پیچھے ہٹ کر اپنے گھوڑے سنبھال لیں اور پیادہ فوج کے تیر اندازوں کو آس پاس کی پہاڑیوں پر متعین کر دیا۔ دشمن کی نل کولو حرکت دیکھ کر محمد بن قاسم کو یقین ہو گیا کہ دشمن کو محمد بن ہارون کی آمد کی اطلاع مل چکی ہے۔ اسے خطرہ پیدا ہوا کہ قلعے کے قریب پہنچ کر وہ چاروں طرف سے ٹھیلوں اور پہاڑوں سے تیروں کی زرد میں ہوگا۔ اس نے جلد ہی کاغذ کا ایک نقشہ بنایا اور محمد بن ہارون کے نام چند ہدایات لے کر اپنے سپاہیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، محمد بن ہارون کو یہاں پہنچنے سے پہلے اسے یہ پہنچانا ضروری ہے، لیکن یہ کام جس قدر اہم ہے اسی قدر خطرناک ہے۔ اس وقت دشمن کی توجہ دوسری طرف مبذول ہو چکی ہے۔ شمال کی طرف سے دشمن کے مورچے تقریباً خالی ہو چکے ہیں اور ہم فصیل سے آدمی اتار سکتے ہیں، لیکن پھر بھی محمد ہارون تک پہنچنے کے لیے اسے کئی خطرات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس مہم کے لیے رضاکار محمد بن قاسم کا یہ فکر اب پورا نہ ہوا تھا۔ مجھے اجازت دیجیے۔ بہت سے سپاہیوں نے خالد کی مخالفت کی اور اپنے نام پیش کیے۔ صدر نے کہا، میں نے سنا ہے کہ مسلمان اپنے نو مسلم بھائی کی خواہش رد نہیں کرتے، آپ مجھے اجازت دیجیے۔ میرے لباس سے کسی کو مجھ پر شک نہ ہوگا، میں اس سرزمین کے چپے چپے سے واقف ہوں۔ محمد بن قاسم کو اپنی فوج دشمن کے لشکر کے عقب میں 2-3 میل کے فاصلے پر ایک ٹیلی سے اترتی ہوئی دکھائی دی۔ اس نے سعد کے ہاتھ سے یہ رکا دیتے ہوئے کہا، جاؤ، خدا تمہاری مدد کرے۔ سعد بھاگتا ہوا شمال کی دیوار کی طرف پہنچا اور ایک رسے کے ذریعے نیچے اتر گیا۔ محمد بن ہارون نے دور سے بھیم سنگھ کے سوار دستوں کو حملے کے لیے تیار دیکھ کر اپنی فوج کو رکنے کا حکم دیا اور مقابلے کے لیے صفیں درست کرنے کے بعد پیش قدمی کا حکم دینے والا ہی تھا کہ لشکر کے بائیں بازو کا سالار سرپٹ گھوڑا دوڑاتا ہوا اس کے قریب پہنچا۔ اس نے ایک رکا اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، یہ تحریر تو سپہ سالار کی معلوم ہوتی ہے، لیکن لانے والا ایک سندھی ہے، ہم نے اسے گرفتار کر لیا ہے۔ وہ عربی بھی جانتا ہے اور کہتا ہے کہ زبیر مجھے جانتا ہے، اپنا نام کبھی سعد بتاتا ہے اور کبھی گنگو۔ زبیر نے چونک کر کہا، میں اسے جانتا ہوں۔ محمد بن ہارون نے رکا پڑھنے کے بعد کہا، سپہ سالار کا رکا دیکھنے کے بعد تمہیں اس کے متعلق تحقیقات کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر تم نے اس سکے کے ساتھ کوئی بدتمیزی
کی ہے تو جا کر معافی مانگو اور اپنے سواروں سے کہو کہ وہ میرے ساتھ آئیں۔ زبیر، ہمارے دائیں اور بائیں طرف تمام پہاڑیوں پر دشمن کے تیر اندازوں کا قبضہ ہے۔ تم میسرہ کے شتر سواروں کو اونٹوں سے اتر کر دونوں بازوؤں سے پہاڑیوں پر حملہ کرنے اور بائیں بازو کے سوار کو مقدمۃ الجیش کے ساتھ شامل ہو جانے کا حکم دو۔ جب تک دشمن کے تیر انداز ان پہاڑیوں پر موجود ہیں ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ بھیم سنگھ کی چال نہایت کامیاب تھی۔ اگر محمد بن ہارون سامنے سے فوراً حملہ کر دیتے تو اس کے لشکر کے دونوں بازوؤں پر پہاڑیوں میں چھپے ہوئے تیر انداز مسلمانوں کی فوج کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوتے، لیکن بھیم سنگھ کی توقع کے خلاف جب دائیں اور بائیں بازو سے مسلمانوں کی پیادہ فوج پہاڑیوں پر چڑھنے لگی تو اس نے فوراً آگے بڑھ کر حملے کا حکم دیا۔ قلعے کے اندر محمد بن قاسم اس موقع کا منتظر تھا۔ اس نے 50 سپاہیوں کو قلعے کی حفاظت پر متعین کیا اور باقی فوج کو قلعے سے باہر نکل کر دشمن پر اب سے حملہ کرنے کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا۔ سوار اور پیدل سپاہی قلعے کے دروازے پر جمع ہو گئے اور محمد بن قاسم دروازے کے سوراخ میں دونوں افواج کی نقل و حرکت دیکھنے لگا۔ خالد ناصر الدین اور اس کے ساتھی بھی قلعے میں ٹھہرنے والی سپاہیوں سے خود زرع عربی لباس حاصل کر کے گھوڑوں پر سوار ہو گئے تھے۔ اچانک ناہید اور زہرہ کیل کانٹے سے لیس ہو کر ایک کمرے سے باہر نکلے اور دروازے کے پاس پہنچ گئے۔ خالد نے کہا، ناہید، زہرہ، جاؤ، قلعے کے باہر تمہارا کوئی کام نہیں۔ ناصر الدین نے اس کی تائید کی۔ محمد بن قاسم نے عمر کریم کی طرف دیکھا اور کہا، میں تمہارے جذبہ جہاد کی داد دیتا ہوں، لیکن تم قلعے کی حفاظت کے لیے سپاہیوں کا ساتھ دے کر ہماری مدد کر سکتی ہو۔ قوم کے لیے بہادر ماؤں کا دودھ خون سے زیادہ قیمتی ہے۔ نازک وقت آنے پر وہ گھروں کی چار دیواری کی گرتی ہوئی قوم کے لیے آخری قلعہ بنا سکتی ہیں۔ تم یہاں ہوگی تو قلعے کی حفاظت میں یہ چند سپاہی اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہانے سے دریغ نہیں کریں گے، لیکن میدان میں سپاہیوں کو دشمن کے مقابلہ کرنے سے زیادہ تمہاری حفاظت کا خیال ہوگا۔ تم میں سے ایک کا زخمی ہو کر گرنا سینکڑوں سپاہیوں کو بددل کرے گا، اور یہ مارکا ایسا نہیں جس کے لیے ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت پڑے۔ تم تھوڑی دیر آرام کرو، شاید رات بھر تمہیں زخمیوں کی مرہم پٹی کے لیے جاگنا پڑے۔ خالد، انہیں اندر لے جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ پچھلے دروازے جاگنے لگا۔ دونوں افواج گتم گتا ہو گئی تو محمد بن قاسم نے گھوڑے پر سوار ہو کر دروازہ کھولنے کا حکم دیا۔ خالد ناہید زہرہ کو کمرے میں چھوڑ کر واپس لوٹا۔ وہ ابھی دروازے تک نہ پہنچا تھا کہ زہرہ نے بھاگ کر اس کا دامن پکڑ لیا۔ خدا کے لیے مجھے ساتھ لے چلیے، زندگی اور موت تمہارا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی۔ خالد نے برہم ہو کر کہا، زہرہ، نادان نہ بنو، تم سپہ سالار کا حکم سن چکی ہو، مجھے جانے دو، فوج قلعے سے باہر نکل رہی ہے۔ زہرہ نے آپ دیدہ ہو کر کہا، خدا کے لیے مجھے بزدل خیال نہ کرو، میں تمہارے ساتھ جان دینا چاہتی ہوں۔ زہرہ مجھے چھوڑ دیے، کہتی ہوئی اس نے زہرہ کے ہاتھ کو جھٹک دیا، لیکن پھر بھی وہ راستہ روک کر کھڑی ہوگی۔ اس نے آگے بڑھ کر کہا، اگر آپ اس سعادت سے محروم نہیں ہونا چاہتے تو مجھے کیوں محروم رکھنا چاہتے ہو؟ زہرہ، یہ امیر عساکر کا حکم ہے اور جہاد میں امیر عساکر کی حکم عدولی سب سے بڑا جرم ہے۔ زہرہ نے بددل ہو کر خالد کا دامن چھوڑ دیا، سسکیاں لیتی ہوئی ناہید سے لپٹ گئی۔ خالد بھاگتے ہوئے دروازے تک پہنچا، سپاہی جا چکے تھے، دروازہ بند تھا۔ خالد نے پہرے دار سے دروازہ کھولنے کے لیے کہا، لیکن اس نے جواب دیا، جب تک باہر سے سپہ سالار کا حکم نہ آئے میں دروازہ کھول نہیں سکتا۔ خالد کے پاؤں تلے زمین نکل گئی، اسے خیال ہے کہ وہ اسے بزدل سمجھ کر پیچھے چھوڑ گئے۔ اس نے بھاگ کر دروازے کے سوراخ سے باہر جھانکا۔ قلعے کی پیادہ فوج اب سے بھیم سنگھ کے لشکر کے دونوں بازوؤں پر حملہ کر چکی تھی۔ محمد بن قاسم 60 سواروں کے ہمراہ براہ راست قلب لشکر پر حملہ کر چکا تھا۔ خالد دشمن کے لشکر کے عین وسط میں ہلالی پرچم دے کر اپنی مٹھیاں بھینچتا ہوا، ہونٹ کاٹتا ہوا پہرے داروں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، انہوں نے میرا انتظار کیا ہوگا، یہ سمجھ لیا کہ میں موت سے ڈر کر قلعے میں چھپ گیا ہوں، خدا کے لیے دروازہ کھول دو، مجھے جانے دو۔ پہرے دار نے جواب دیا، آپ اطمینان رکھیے، سپہ سالار کو یہ شک نہیں کہ آپ بزدل ہیں، ورنہ شاید آپ کے قتل کا حکم دے جاتے۔ وہ یہ کہتے ہوئے، لڑکیوں کے پاس آپ کا ٹھہرنا بہتر ہوگا، ہمیں دروازے کھولنے کی اجازت نہیں تو میں فصیل سے کود جاؤں؟ یہ کہہ کر خالد فصیل کی سیڑھی کی طرف لپکا۔ راستے میں زہرہ کھڑی تھی، اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن خالد کے تیور دیکھ کر سہمی۔ خالد اس پر ایک قہر آلود نگاہ ڈالی اور کہا، اب تم خوش ہو نا؟ زہرہ نے کہا، مجھے معاف کر دو، میں ایک عورت ہوں، خدا ایک زندہ قوم کو تمہاری جیسی عورتوں سے بچے۔ خالد یہ کہہ کر بھاگتا ہوا زینے پر چڑھا اور رسا پھینک کر آن کی آن میں فصیل سے نیچے اتر گیا۔ زہرہ نے بھاگ کر کمرے سے تلوار اٹھائی۔ ناہید نے پوچھا، زہرہ کہاں جا رہی؟ زہرہ نے جواب دیا، ناہید، تمہارے بھائی نے ہمیشہ مجھے غلط سمجھا، اگر میں واپس نہ آ سکوں تو اسے کہہ دینا میں بزدل نہ تھی۔ کاش ہمارے سماج میں عورتوں کو اپنی پتی کی چتا پر جلنے کے بجائے کسی مقصد پر قربان ہونا سکھاتا۔
ناہید نے کہا زہرا ٹھہرو ٹھہرو، لیکن زہرا آندھی اور طوفان کی طرح کمرے میں داخل ہوئی اور بگولے کی طرح باہر نکل گئی۔ ناہید اس کے پیچھے بھاگی، لیکن جب تک وہ زینے کے قریب پہنچی وہ فصیل پر چڑھ کر رسیوں کی سیڑھی نیچے پھینک چکی تھی۔ سپاہیوں نے اس کو روکنا چاہا، لیکن اس نے کہا اگر میرا راستہ روکا گیا تو میں فصیل سے نیچے کود جاؤں گی۔ سپاہی پریشان ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر زہرا نیچے اتر گئی۔ ناہید نے فصیل پر پہنچ کر آواز دی، زہرا پگڑی نہ بنو، واپس آ جاؤ، لیکن ناہید کی ہر آواز کے ساتھ اس کی رفتار تیز ہو گئی۔ ناہید نے مایوس ہو کر خود نیچے اترنے کا ارادہ کیا، لیکن عمر رسیدہ سپاہی نے کہا عورت کا جوش اندھا ہوتا ہے، اگر آپ نے اس کا تعاقب کیا تو بے تحاشا دشمنوں کی صفوں میں جا پہنچے گی۔ ناہید نے مایوس ہو کر ایک سپاہی سے تیر و کمان منگوایا اور فصیل کے ایک مورچے میں بیٹھ گئے۔ گھوڑا اپنے سوار کو میدان میں گرا کر ادھر ادھر بھاگ رہا تھا۔ زہرا نے بھاگ کر اس کی لگام پکڑ لی اور اس پر سوار ہو گئی۔ اسے گھوڑے پر دیکھ کر ناہید کو قدرے اطمینان ہوا، وہ اس کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگنے لگی۔